رسول علیہ السلام سے عشق کرنے والوں کی زندگی کیا ہوتی. فضالہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے, طبیعت میں شوخی ہے, ہنسی مذاق ہے, مزاح ہے, طنز ہے, خدا کا کرنا جوانی تھی, کسی لڑکی سے دل لگ گیا. دیکھو ایک بات میں, چاہے وہ فحش بات نہیں کر رہا ہوں, گندی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے, کسی لڑکی سے, کسی گناہ سے, کسی بدکاری سے دل اسی وقت لگتا ہے جب دل میں حضور نہیں ہوتی. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ حضور غوث پاک فرماتا. غوث پاک کے کچھ خطابات ہیں جو صرف جوانوں کے لیے. غوث پاک نے کچھ خطابات فرمائے, صرف جوانوں کو انہوں نے مخاطب کیا ہے, اور جوانوں کو مخاطب کر کے فرماتے اے جوانوں, تمہارے سینے میں دو دل تو نہیں ہے نا, دل تو ایک ہی ہے. تو جس میں زنا کی محبت ہوگی اس میں حضور کی محبت کیسے ہوگی؟ اللہ. جس میں جوے کی محبت ہوگی اس میں حضور کی محبت کیسے ہوگی؟ جس میں شراب اور نشے کی محبت ہوگی اس میں حضور کی محبت کیسے ہوگی؟ تو کہیں نہ کہیں آپ فیل ہو رہے ہیں. ایک سینے میں دو محبتیں جمع نہیں ہو سکتی, دل ایک ہی ہے. اس لیے اللہ کے بندو, میری آپ سے گزارش ہے کہ حضور سے عشق کرو تو سچے سچے طور پہ کرو, اچھے اچھے طور پہ کرو, بیچ سے لائیں, اور دیانتداری سے کرو, بیچ سے لے رہی ہے. تو حضرات, شاعر اہل سنت محترم حبیب اللہ فیضی صاحب قبلہ کی آمد ہے, راستہ دے دیں اور حضرت کو ممبر شریف پر پہنچنے دیں. بالکل اطمینان و سکون سے جہاں ہیں وہیں بیٹھے رہیں. بہت ہی عمدہ خطاب حضور سید صاحب قبلہ کا چل رہا ہے, ادب سے سنتے رہیں اور مہمانوں کو آنے دیں. درود شریف پڑھ لیں, حبیب بھائی کا استقبال. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وعلى ذوی و آلہ مدد و کرم, صلاۃ و سلام علیک یا سیدی رسول اللہ, وعلى آلہ و اصحابہ یا حبیب. ایک بار پھر درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی اللہ علیہ نبی و آلہ و اصحابہ بارک صلی علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عرس قادری کریمی, مسلک اعلی حضرت, علماء اہل سنت, حضور سید امین القادری صاحب قبلہ, محترم حبیب اللہ فیضی صاحب قبلہ. تو بڑی شوخی تھی, بے باکی تھی, کسی لڑکی سے دل لگ گیا. اسلام کے یعنی حضور علیہ السلام کی ولادت سے قبل اور حضور کی بعثت سے پہلے غیر مسلم بھی کعبے کا طواف کرتے تھے, وہ حج بھی کرتے تھے. تو وہ جوان کی عادت تھی کہ جب وہ کعبے کا طواف کرنے جاتا تھا تو بھی وہ لڑکی جس سے اس کو پیار ہو گیا تھا اس کے گھر بیٹھتا تھا, ہنسی مذاق ہوتی تھی, پھر کعبے کا طواف کر کے پھر لوٹتا تھا, پھر ہنسی مذاق کر کے واپس جاتا تھا. اللہ. دیوار شکن کہے ہوتے تھے, شعر شاعری ہوتی تھی, دل لگی ہوتی تھی, ساری چیزیں ہوتی تھی. ایک دن اس جوان کا مقدر جاگا اور حسن فانی میں ڈوبا ہوا جوان جب اللہ کے حرم کی طرف روانہ ہوا تو آج اس کے مقدر کے ستارے جگمگا اٹھے, اور اس نے کیا دیکھا کہ حرم کعبہ میں ایک جوان طواف کر رہا ہے. اللہ. ایسا لگتا ہے جیسے آٹھوں جنتوں کی رانائیاں اس کے قدموں کو بوسہ دی. اس کی زلفوں کو دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ جیسے حوران بہشت نے اس کے قدموں میں اپنے بالوں کو بچھا دیا. اس کے حسن کو دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ 18,000 مخلوقات کا حسن سمٹ کر اس کے گال کی دل بن چکا ہے. ایسے حسن جمال کا پیکر جس کے بارے میں کیا بیان کریں, بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں حسن والے حسن پہ اتراتے ہیں, جس پہ حسن اتراتا ہے وہ جوان تھا. لوگ حسن کی قسم کھاتے ہیں, حسن جس کی قسم کھاتا ہو وہ جوان تھا. واضح کر دے وہ جوان کون تھا, اور کون ہو سکتا تھا, اور کون ہو سکتا تھا, خدا کے محبوب کے سوا اور کون ہو سکتا. کیا بات ہے. حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم, حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم, وہ ملی ہے دلارا ہمارا. جہاں ملاحتیں چہرے مصطفیٰ کا آٹھوں پہر بوس لیتی ہو, خدا جس کے چہرے کو پیار سے دیکھتا ہے. ذرا غور کریں, اس چہرے کو ہی پیار سے نہیں دیکھتا بلکہ جو آنکھیں اسے دیکھتی ہے خدا ان آنکھوں کو بھی پیار سے دیکھتا ہے. تو میرے امام کہتے ہیں خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے
जो आंखें हैं महवे लिकाए मोहम्मद, जो आंखें हैं महवे लिकाए मोहम्मद। फुजाला ने देखा, अरे कोई इतना भी खूबसूरत हो सकता है, लेकिन दिल पर पर्दे ऐसे तासुब के पड़े हुए थे कि हुस्न जमाल के तासुरात दिल पे तासुब के पर्दों को काट रहे थे। फिर भी कमर में बंधा हुआ खंजर देखकर दिल पे पत्थर रखकर सोचना शुरू किया, अरे ये तो मुसलमानों के नबी हैं, सैयदुल आलमीन है, मेरे कमर में खंजर है। अगर अकेला पाकर आज इनको कत्ल कर दूं तो मक्के वाले मुझसे कितना खुश होंगे और मुझे कितना नवाजेंगे और मेरे तो वारे न्यारे हो जाएंगे। आया और हुजूर के साथ फुजाला तवाफ करना शुरू करता है। हुजूर की आदत थी, जिसे देखा मुस्कुराया। दुश्मन हो या दोस्त, जिसे देखा मुस्कुराया। हुजूर ने फुजाला को देखा, मुस्कुराया और मुस्कुरा कर हुजूर ने फरमाया, फुजाला क्या सोच रहे हो? फुजाला क्या सोच रहे हो? फुजाला ने कहा, कुछ भी नहीं। अच्छा ये नहीं सोच रहे कि मुसलमानों का पैगंबर अकेला है, कत्ल कर दूं? ये नहीं सोच रहे, मैं तो तवाफ कर रहा हूं। तो तवाफ कमर में खंजर बांध के किया जाता है। फुजाला हैरान हो गए, ये तो दिल का हाल भी जानता है, कमर का खंजर भी जानता है। ये तो दिल का हाल भी जानता है, कमर का खंजर। अरे कमर का खंजर और दिल के हाल की क्या बात, और कोई गैब क्या? तुमसे नेहा हो भला, जब तक खुदा ही छुपा तुम पे करो दुरूद। जिसकी निगाह से खुदा की ज़ात न छुपी, उसकी निगाह से कौन सी बात छुप सकती है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कमर का खंजर भी और दिल के हालात भी सरेंडर हो गए। माफ कर दे, अब तक गलत फहमी में था, मुझे भी कलेमा पढ़ाए और इस्लाम में दाखिल करें। जिसकी मुस्कुराहटें लोगों को इस्लाम में दाखिल करती, गैरों को अपना बनाता। ये मुस्कुराहटें जो गैरों का मुस्कुराना सीखो। आज तुम्हारी बीवियां भी तुमसे मुत्तफिक नहीं है, क्योंकि सालन में नमक ज्यादा होने पे माँ बहन की गालियां देती। जिस रसूल ने पिस्सू और मक्खी और खटमल को गाली देने से मना किया, तुम्हारे और मेरे रसूल ने तो फरमाया शैतान को भी गाली मत दो, क्योंकि जब तुम शैतान को गाली देते हो वो फूलता है और घमंड करता है। बल्कि शैतान को गाली देके उसको अहमियत देने की बजाय कहो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जिस मजहब में शैतान को गाली देने से रोका गया हो, आज उस मजहब के मानने वाले अपने शरीके हयात को गाली देते हैं, अपने बच्चों को गाली देते हैं, अपनी बीवी को गाली देते हैं। कुछ तो इतने नाअक़िबत अंदेश है कि अपने माँ बाप को भी गाली देते हैं, कुछ तो उलमा को भी गाली देते हैं। सुन लो, सुल्तानुल हिंद सरकार गरीब नवाज फरमाते, जिसने किसी मोमिन को गाली दी और तौबा नहीं की, मरते वक्त उसकी जबान पे कलमा नहीं आया। गालियां तो तकिया कलाम हो गया भाई, गालियां तो फैशन हो गई थी। हुजूर फरमा रहे मक्खी को, ये खटमल और पिस्सू को भी गाली मत दो, शैतान को भी गाली मत दो। अब शैतान से भी कोई बुरा होगा? शैतान को जिस आपका मजहब कितना खूबसूरत है, जहाँ शैतान को गाली नहीं दी जाती, वहाँ रहमान के बंदों को गाली नहीं। आप मजहब के करीब नहीं मेरे भाई, बड़ी माजरत। तो फुजाला ने कलेमा पढ़ा और कलेमा पढ़ के मुसलमान में खंजर हुजूर के सामने रख दिया। कहा कि हुजूर ये खंजर से मुझे खत्म कर दे। कहा मैं मारने नहीं आया, मैं तो सुभान अल्लाह। फुजाला के दिल में हुजूर का इश्क हो। अब ये देखिए, आप और हम, कोई 35 साल का आशिक रसूल यहाँ बैठा है, कोई 40 साल आशिक रसूल बैठा है, कोई 50 साल आशिक, कोई 60 साल आशिक, है ना, पुराने आशिक बैठे हुए। फुजाला चंद मिनट का आशिक रसूल। हम आशिक कहला रहे हैं, पता नहीं कब बनेंगे। वो बन गया था, उसका नसीब था। रसूलुल्लाह ने नजर डाली, फुजाला को आशिक बनाया। अब फुजाला आम आदमी न रहा, वो फुजाला हजरत फुजाला हो गए। सुभान अल्लाह। चंद मिनट का आशिक रसूल। अब हुजूर से कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आपके साथ तवाफ करना चाहता हूं, इजाजत है? अब ईमान लाने के बाद नए सिरे से तवाफ शुरू किया। फुजाला का नसीब, कयामत तक तवाफ होगा, लेकिन ऐसा तवाफ कौन करेगा? काबा है,
کعبے کا کعبہ ہے اور فضالہ ساتھ ساتھ طواف کر رہے ہیں. اگر عشق کی نظر سے دیکھو تو نظر آتا ہے فضالہ دو کعبے کا طواف ایک ساتھ کر رہے ہیں. فضالہ دو قبلوں کا طواف ایک ساتھ کر رہے ہیں, دو کعبوں کا طواف ایک ساتھ, بلکہ دو کعبہ بھی کہوں تو جی نہیں بھرتا. ایک کعبہ ہے اور ایک کعبے کا بھی کعبہ ہے, اور فضالہ طواف کر رہے. طواف ہوا, حضور علیہ السلام سے اجازت لی, حضور کے ہاتھ چومے اور اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں. جس لڑکی سے پیار ہو گیا تھا وہ اوٹے پہ کھڑے ہوئے انتظار کر رہی تھی, میرا محبوب اور میرا محیط فضالہ آئے گا اور پھر قہوہ منہ کو لگے گا, شربت کے پیالے آپس میں ٹکرائیں گے اور دیوار شکن پہ کہے ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ کریں گے. ایسے میں فضالہ کا انتظار وہ روز کرتی تھی, فضالہ روز آتے جاتے اس سے ملتے تھے. آج فضالہ نظریں جھکا کر آگے بڑھنے لگے. اس لڑکی نے سوچا فضالہ نے توجہ نہیں کی تو اپنی طرف توجہ کرنے کا, فضالہ او فضالہ, فضالہ ادھر دیکھو, فضالہ میں ادھر ہوں. فضالہ نے نظریں جھکا کے کہا اب میں تیرے کام کر لوں. اللہ اکبر, اللہ. فضالہ نے نظریں جھکا کے کہا اب میں تیرے کام کا نہیں. کیوں؟ گستاخی ہو گئی, بے ادبی ہو گئی, توہین ہو گئی, مذاق اور دل لگی میں کچھ ایسا کہہ دیا کہ دل ٹوٹ گیا. اتنی جلدی سے ایسے دلوں کے رشتے ٹوٹتے ہیں. کہا تم سے کچھ نہیں ہوا, ہوا تو ہم سے ہی ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ جب تک سچے حسن کی پہچان نہ تھی تب تک ادھر ادھر بدبودار حسن میں ڈوبا ہوا تھا. اب تو مجھے خدا کے محبوب کا حسن مل گیا اور وہ یار دل میں بس گیا. اب وہ یار دل میں آ گیا ہے, اب کسی کے لیے اس دل میں جگہ نہیں ہے. نعرہ تکبیر, جاؤ محبت کے لیے کسی اور کو ڈھونڈ لو. اب فضالہ کا دل تو محبوب کی طرف لگ گیا, خدا کے محبوب کی طرف. اب میں نے ناجائز محبت کے لیے میرے پاس وقت ہی نہیں ہے, میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, اب تم کسی اور کا انتظار کرو. یہ کہہ کر فضالہ چلے گئے. مجھے بتاؤ کون سی اصلاح معاشرہ کی تقریر سنی تھی, کون سے خوف خدا کی تقریر سنی تھی, کون سے کس کا لیکچر سنا تھا, کیا پڑھا تھا, کچھ نہیں. بس فضالہ کے دل میں عشق مصطفیٰ پیدا ہو گیا. فضالہ کی زندگی میں سیکنڈوں میں انقلاب آ گیا. میرے جوانوں آؤ, اگر معاشرے کی صحیح اصلاح چاہتے ہو تو دل میں یار کو بسا لو, وہ دل میں آ جائیں گے انشاءاللہ. کسی کو دیکھنے کو دل نہیں چاہے گا, جب ان کو دیکھ لو گے تو پھر کسی کی طرف توجہ آپ کی نہیں جائے گی. جب ان کو سن لو گے تو کسی کو سننے کو دل نہیں چاہے گا. ارے ایک شرابی ایک نعت لکھ کر کے سدھر گیا, اور یہاں تو ہزاروں نعت سن کر بھی نہیں سدھرتے. جگر مراد آبادی کا نام نہیں سنا, اتنا بڑا شرابی تھا جگر. یہ مراد آباد آپ کا قریب ہے نا, مراد آباد کا تھا, رات دن شراب پیتا تھا. یہ عرس بھی بڑے کیا بات ہے, اجمیر شریف کا عرس تھا, مشاعرہ تھا. یہ لوگ بڑے اہم لوگ ہیں, کیا بات ہے, سبحان اللہ. اجمیر شریف سے دعوت نامہ آیا. جگر کو خصوصی شاعر کی حیثیت سے مدعو کیا جاتا ہے سلطان الہند کے عرس میں نعت پڑھنے. کچھ لوگوں نے مخالفت بھی کی, شرابی نعت پڑھے گا. اب اس سے میں تو کچھ کہہ نہیں سکتا, لیکن اتنا ضرور ہوگا کیونکہ شرابی کو نماز پڑھنے کا حق نہیں ہے کیا؟ اللہ. جب قرآن نے شرابی کو نشہ اترنے کے بعد نماز پڑھنے کا حق دیا, اگر اعمال تولنے جاؤ گے تو پھر ہم کس کھانا. ہم تو یہ زبان ہی رکھتے کہ ایک مرتبہ نام محمد کہہ سکتے, ہزار بار بشویم دہن کا مشک گلا نوس نام تو گفتن کمال پہ ادبی. ہزاروں مرتبہ مشک اور گلاب سے اپنا منہ دھو, پھر بھی ایک مرتبہ نام محمد کہنے کی اوقات نہیں ہے. لیکن اگر ان کا نام نہ لوں تو پھر نام ہے کس کا ایسا کہ جو میں کہہ سکتا. کوئی اور نام بھی تو بتاؤ جس کا وظیفہ کیا جا سکے. اس نام کے سوا اور کون سا نام ہے؟ آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد, صلی اللہ کا سہرا سجا کر دولہا بنایا نام محمد, پٹی درود دوڑے کی ہورے لاشا جو لے کر نام محمد, رکھو ہاتھ میں جس کا عزیز ہو پڑھ کے سنانا نام محمد, آنکھوں میں آ کے رنگت رجا کے دل میں سما جا نام محمد, اپنے جمیل رضوی کے دل میں آ جا سما جا نام محمد. پوچھے گا مولا لا
عرس کی تقریب ہے، نعت کے لیے دعوت آئی ہے اور جگر کانپتا ہے. جگر شرابی تھا لیکن کم سے کم غیرت مند تھا. جس منہ سے شراب پیتا ہوں اس منہ سے کیسے نعت پڑھتا ہوں، جس ہاتھ سے جام پکڑتا ہوں اس ہاتھ سے قلم پکڑ کے کیسے نعت. بار بار قلم اٹھاتا ہے، تھرتھرا کر رکھ دیتا ہے. آخرکار جگر نے چند دن اس کے بچے نعت کو لکھنا پڑے گا. اس نے نعت لکھا اور نعت کی کیا خوبصورت تھی. ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ. ہاں کوئی کرم رحمت سلطان مدینہ. اس امت عاصی سے نہ منہ پھیر خدایا، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ. اور مقطع میں کہتے ہیں اب اور جگر کام نہیں ہم کو کسی سے، کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ. یہ نعت لکھی اور جگر کی زندگی بدل گئی. کہا جس ہاتھ سے نعت والا قلم پکڑ لیا اللہ کی قسم اب کبھی اس ہاتھ سے شراب کا جام نہیں پکڑوں گا. ایک نعت میں اس کی زندگی بدل دی. آپ ہزاروں نعتیں سن کے اچھل کود کرے وہ زندگی بدل دی. یہ دل بہلانے کی محفل نہیں ہے، زندگی بدلنے کی. تو سچے عاشق چند منٹ میں فضالہ کی زندگی بدل. تم بھی سچے عاشق. عاشق کہلانا اور ہے، عاشق بن جانا اور ہے. عاشق کہلانے کا فائدہ نہیں، عاشق بن جانے کا فائدہ ہے. آؤ حضور سے سچے دل سے عشق کرو. اور اگر ایسا نہیں کیا تو پھر عشق کے نام پر اگر منافقت کرتے رہو گے تو ایسا نہ ہو کہ قیامت میں حضور چہرہ پھیر کے کہے وہ منافق مجھ سے عشق کا دعویٰ کرتا تھا، گندی فلمیں دیکھتا تھا، مجھ سے عشق کا دعویٰ کرتا تھا، 10 منٹ کا وقت نماز کے لیے جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک میں نہیں نکال سکتا تھا، مجھ سے عشق کا دعویٰ کرتا تھا اور جوا کھیلتا تھا. بتائیں اگر اللہ نہ کرے انہوں نے منہ پھیر لیا تو کیا ہوگا؟ آؤ جوانی میں اللہ پوچھے گا جوانی کیسے ملے گا، جوانی کیسے گزارے. حضور پہ درود پڑھتے ہوئے گزارو. راتوں کو بستر پہ لیٹو تو درود پڑھتے ہوئے لیٹو تاکہ جب اللہ پوچھے نا جوانی کی راتیں کیسے گزاری تو کہہ سکو مولا کو جاننا ہے کہ ہم تو تیرے حبیب کا ذکر کرتے سو جاتے تھے. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اپنے لیے بہت بڑا سہارا ہے عشق مصطفیٰ کا. آؤ حضور سے سچا عشق کریں. اور جس کو عشق ہوتا ہے وہ 3 باتیں کرتا ہے. نمبر 1 جس سے عشق ہوتا ہے اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے. نمبر 2 اس کی باتوں پر عمل کرتا ہے. نمبر 3 جو چیزیں محبوب کو ناپسند ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے. تینوں چیک کرو، تینوں اپنے اندر ہے. محبوب کا ذکر زیادہ کیا کر سکتے کچھ پتہ ہی نہیں. ان کی فرما برداری نہیں کرتے. چہرے سے داڑیاں مڈا کر دوست گٹروں میں شادی کے موقع پہ ڈی جے لگا کے ناچتے ہو، تمہارے گھر کی عورتیں ناچتی. روزانہ اسکرین کھولتے ہو تو سیریل دیکھتے. میرے بھائی بتاؤ حضور کا دل کتنا دکھا ہوگا. طائف کی وادیوں میں حضور پہ جو پتھر مارے گئے اس سے حضور کا جسم زخمی ہوا، لیکن ہمارے گناہوں کے لشکر حضور کے دل کو زخمی کرتے. اس لیے ہم اپنے نبی کے دل مقدم کو کب تک چھلنی کرتے رہیں گے؟ توبہ کیجیے. اس سے قادری کلیمی میں آئے ہو بدلیے اور اسمی اور رسمی عاشق بننے کی بجائے فضالہ کی طرح سچی عاشق بن جائیے. میرے بھائی جو عاشق بن جاتا ہے پھر کعبہ نیچے نظر آتا ہے، بلال کے قدم کعبے کی چھت پہ نظر آتے ہیں. جو عاشق بن جاتا ہے وہ اسے قرنی کے پاس صحابہ دعا کرانے کے لیے جاتے ہیں. آئیے اس محبوب کو دل دے دیجیے. سب سے دل لگاؤ گے دھوکہ کھاؤ گے، آقا سے دل لگاؤ گے یہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے وہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ سامنے تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو. خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، بس بھی ہستی شامادہ اسی نام سے ہے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ حضرات بالکل جہاں ہیں وہیں بیٹھے رہیں. سید صاحب کی تقریر مکمل ہوئی بغیر تاخیر کے.
नातिया शायरी के हवाले से बहुत अजीब लहजा अपनी शायरी से मसलके आला हज़रत। वो जवान ही थे जिन्होंने बैतुल मक़दिस पर इस्लाम का परचम लहराया था। वो जवान ही थे जिन्होंने बद्र को फतह किया था। वो जवान ही थे जिन्होंने उहद को फतह किया था। वो जवान ही थे जिन्होंने अल्लाहु अकबर खंदक खोदकर इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ किया था। और वो जवान ही थे जिन्होंने खैबर को फतह किया था। बल्कि वो ऐसा जवान था जिसकी जवानी की गवाही अल्लाह रसूल